لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو بکر کے مولا سمی نے، انہیں ابو صالح نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر کیا ہے؟ گویا عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ آدمی کی نیند، کھانے پینے سب میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اس لیے جب مسافر اپنا کام پورا کر لے تو اسے جلد گھر واپس آ جانا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3001۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں سواری کے لیے دے دیا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ وہی گھوڑا فروخت ہو رہا ہے۔ انہوں نے چاہا کہ اسے خرید لیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ اب تم اسے نہ خریدو اور اپنے صدقے کو واپس نہ پھیرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3002۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے ان کے والد نے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ میں نے اللہ کے راستے میں ایک گھوڑا سواری کے لیے دیا اور جسے دیا تھا وہ اسے بیچنے لگا، یا آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس نے اسے بالکل کمزور کر دیا تھا، اس لیے میرا ارادہ ہوا کہ میں اسے واپس خرید لوں۔ مجھے یہ خیال تھا کہ وہ شخص سستے داموں پر اسے بیچ دے گا۔ میں نے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ گھوڑا تمہیں 1 درہم میں مل جائے پھر بھی اسے نہ خریدنا، کیونکہ اپنے ہی صدقے کو واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قے خود ہی چاٹتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3003۔ حبیب بن ابی ثابت نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو العباس شاعر سے سنا۔ ابو العباس شاعر ہونے کے ساتھ روایت حدیث میں بھی ثقہ اور قابل اعتماد تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے جہاد میں شرکت کی اجازت چاہی۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انہی میں جہاد کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3004۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن ابی بکر نے، انہیں عباد بن تمیم نے اور انہیں ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ وہ ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ عبداللہ بن ابی بکر بن حزم راوی حدیث نے کہا، میرا خیال ہے ابو بشیر نے کہا، لوگ اپنی خوابگاہوں میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک قاصد زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جس شخص کے اونٹ کی گردن میں تانت کا گنڈا ہو، یا یوں فرمایا کہ جو گنڈا ہار ہو وہ اسے کاٹ ڈالے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3005۔ سفیان بن آئینہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن دینار نے، ان سے ابو معبد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے اور کوئی عورت اس وقت تک سفر نہ کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی اس کا محرم نہ ہو۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں جہاد میں اپنا نام لکھوا دیا ہے اور ادھر میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو بھی جا اور اپنی بیوی کو حج کرا لا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3006۔ عمر بن دینار نے بیان کیا، سفیان نے یہ حدیث عمر بن دینار سے 2 مرتبہ سنی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے حسن بن محمد نے خبر دی، کہا کہ مجھے عبیداللہ بن ابی رافع نے خبر دی، کہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور زبیر اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم کو ایک مہم پر بھیجا، اور آپ نے فرمایا کہ جب تم لوگ روضہ خاج جو مدینہ سے 12 میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے پر پہنچ جاؤ تو وہاں ایک بڑھیا عورت تمہیں اونٹ پر سوار ملے گی اور اس کے پاس ایک خط ہوگا، تم لوگ اس سے وہ خط لے لینا۔ ہم روانہ ہوئے اور ہمارے گھوڑے ہمیں تیزی کے ساتھ لیے جا رہے تھے۔ آخر ہم روضہ خاک پر پہنچ گئے اور وہاں واقعی ایک بوڑھی عورت موجود تھی جو اونٹ پر سوار تھی۔
ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں، لیکن جب ہم نے اسے دھمکی دی کہ اگر تو نے خط نہ نکالا تو تمہارے کپڑے ہم خود اتار دیں گے، اس پر اس نے اپنی گندھی ہوئی چوٹی کے اندر سے خط نکال کر دیا، اور ہم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ اس کا مضمون یہ تھا: حاطب بن ابی بلتع کی طرف سے مشرکین مکہ کے چند آدمیوں کی طرف۔ اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض بھیدوں کی خبر دی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے حاطب، یہ کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے میں عجلت سے کام نہ لیجئے۔ میری حیثیت مکے میں یہ تھی کہ قریش کے ساتھ میں نے رہنا سہنا اختیار کر لیا تھا، ان سے رشتہ ناتا میرا کچھ بھی نہ تھا۔ آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاجرین ہیں ان کی تو مکے میں سب کی رشتہ داری ہے، اور مکے والے اسی وجہ سے ان کے عزیزوں کی اور ان کے مالوں کی حفاظت و حمایت کریں گے، مگر مکے والوں کے ساتھ میرا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ ان پر کوئی احسان کر دوں جس سے اثر لے کر وہ میرے بھی عزیزوں کی مکے میں حفاظت کریں۔ میں نے یہ کام کفر یا ارتداد کی وجہ سے ہرگز نہیں کیا ہے، اور نہ اسلام کے بعد کفر سے خوش ہو کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ حاطب نے سچ کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت دیجئے میں اس منافق کا سر اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، یہ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑے ہیں، اور تمہیں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ مجاہدین بدر کے احوال موت تک کے پہلے ہی سے جانتا تھا، اور وہ خود ہی فرما چکا ہے کہ تم جو چاہو کرو، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ سفیان بن عیینہ نے کہا کہ حدیث کی یہ سند بھی کتنی عمدہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3007۔ ابن عیینہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن دینار نے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی سے قیدی مشرکین مکہ لائے گئے، جن میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قمیص تلاش کروائی، وہ لمبے قد کے تھے، اس لیے عبداللہ بن ابی منافق کی قمیص ہی ان کے بدن پر آ سکی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ قمیص پہنا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی موت کے بعد اپنی قمیص اتار کر اسے پہنائی تھی۔ ابن عیینہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کا احسان تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اسے ادا کر دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3008۔ سہل بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی لڑائی کے دن فرمایا: کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اسلامی فتح حاصل ہوگی، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت رکھتے ہیں۔ رات بھر سب صحابہ کے ذہن میں یہی خیال رہا کہ دیکھیے کہ کسے جھنڈا ملتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو ہر شخص امیدوار تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہو گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک تھوک ان کی آنکھوں میں لگا دیا، اور اس سے انہیں صحت ہو گئی، کسی قسم کی بھی تکلیف باقی نہ رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو جھنڈا عطا فرمایا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک نہ لڑوں جب تک یہ ہمارے ہی جیسے یعنی مسلمان نہ ہو جائیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی: یوں ہی چلا جا، جب ان کی سرحد میں اترے تو انہیں اسلام کی دعوت دینا، اور انہیں بتانا کہ اسلام کے ناطے ان پر کون کون سے کام ضروری ہیں۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے ذریعے اللہ ایک شخص کو بھی مسلمان کر دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3009۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن زیاد نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایسے لوگوں پر اللہ کو تعجب ہوگا جو جنت میں داخل ہوں گے حالانکہ دنیا میں اپنے کفر کی وجہ سے وہ بیڑیوں میں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3010۔ ابو بردہ نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 3 طرح کے آدمی ایسے ہیں جنہیں دگنا ثواب ملتا ہے۔ اول وہ شخص جس کی کوئی لونڈی ہو، وہ اسے تعلیم دے
اور تعلیم دینے میں اچھا طریقہ اختیار کرے، اسے ادب سکھائے اور اس میں اچھے طریقے سے کام لے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اسے دوہرا اجر ملے گا۔ دوسرا وہ مومن جو اہل کتاب میں سے ہو کہ پہلے اپنے نبی پر ایمان لایا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا تو اسے بھی دوہرا اجر ملے گا۔ تیسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بھی ادائیگی کرتا ہے اور اپنے آقا کے ساتھ بھی بھلائی کرتا ہے۔ اس کے بعد شعبی راوی حدیث نے کہا کہ میں نے تمہیں یہ حدیث بلا کسی محنت و مشقت کے دے دی ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب اس سے بھی کم حدیث کے لیے مدینہ منورہ تک کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3011۔ زہری نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے صعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا یا ودان میں میرے پاس سے گزرے تو آپ سے پوچھا گیا کہ مشرکین کے جس قبیلے پر شب خون مارا جائے گا کیا ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کرنا درست ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی انہی میں سے ہیں، اور میں نے آپ سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی کی چراگاہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3012۔ سابقہ سند کے ساتھ ظاہری سے روایت ہے کہ انہوں نے عبید اللہ سے سنا بواسطہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور ان سے صعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور صرف زراری بچوں کا ذکر کیا۔ سفیان نے کہا کہ عمرو ہم سے حدیث بیان کرتے تھے، ان سے ابن شہاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سفیان نے بیان کیا کہ پھر ہم نے حدیث خود ظاہری ابن شہاب سے سنی، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے عبید اللہ نے خبر دی، انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور انہیں صعب نے، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی عورتوں اور بچوں کے متعلق کہ وہ بھی انہی میں سے ہیں۔ ظاہری کے واسطے سے جس طرح عمروں نے بیان کیا تھا کہ ہم من آبائہم، وہ بھی انہی کے باپ دادوں کے نسل ہیں، ظاہری نے خود ہم سے ان الفاظ کے ساتھ بیان نہیں کیا، یعنی ہم من آبائہم نہیں کہا بلکہ ہم منہم کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3013۔ لیث نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غزوہ فتح میں ایک عورت مقتول پائی گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل پر انکار کا اظہار فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3014۔ اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو اسامہ سے پوچھا کیا عبید اللہ نے آپ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی غزوے میں مقتول پائی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا تو انہوں نے اس کا اقرار کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3015۔ لیث نے بیان کیا، ان سے بکیر نے، ان سے سلیمان بن یسار نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مہم پر روانہ فرمایا اور یہ ہدایت فرمائی کہ اگر تمہیں فلاں اور فلاں مل جائیں تو انہیں آگ میں جلا دینا۔ پھر جب ہم نے روانگی کا ارادہ کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ فلاں اور فلاں کو جلا دینا، لیکن آگ ایک ایسی چیز ہے جس کی سزا صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اس لیے اگر وہ تمہیں ملیں تو انہیں قتل کرنا، آگ میں نہ جلانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3016۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے اکرمہ نے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ایک قوم کو جو عبداللہ بن سبا کی متنبع تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خدا کہتی تھی جلا دیا تھا۔ جب یہ خبر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ملی تو آپ نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو کبھی انہیں نہ جلاتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے عذاب کی سزا کسی کو نہ دو، البتہ میں انہیں قتل ضرور کرتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اپنا دین تبدیل کر دے اسے قتل کر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3017۔ وہیب بن خالد نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ عقل کے 8 آدمیوں کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کو حاضر ہوئی، لیکن مدینہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہیں آئی۔
انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اونٹ کے دودھ کا انتظام کر دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دودھ نہیں دے سکتا، تم صدقے کے اونٹوں میں چلے جاؤ، ان کا دودھ اور پیشاب پیو تاکہ تمہاری صحت ٹھیک ہو جائے۔ وہ لوگ وہاں چلے گئے اور ان کا دودھ اور پیشاب پی کر تندرست ہو گئے تو چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو اپنے ساتھ لے کر بھاگ نکلے اور اسلام لانے کے بعد کفر کیا۔ ایک شخص نے اس کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش کے لیے سوار دوڑائے۔ دوپہر سے بھی پہلے ہی وہ پکڑ کر لائے گئے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، پھر آپ کے حکم سے ان کی آنکھوں میں سلائی گرم کر کے پھیر دی گئی اور انہیں ہر راہ مدینہ کی پتھریلی زمین میں ڈال دیا گیا۔ وہ پانی مانگتے تھے لیکن انہیں نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ وہ سب مر گئے۔ ایسا ہی انہوں نے اونٹوں کے چرانے والوں کے ساتھ کیا تھا جس کا بدلہ انہیں دیا گیا۔ ابو قلابہ نے کہا کہ انہوں نے قتل کیا تھا، چوری کی تھی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی تھی اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3018۔ لیث نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ ایک چیونٹی نے ایک نبی عزیر یا موسیٰ علیہ السلام کو کاٹ لیا تھا تو ان کے حکم سے چیونٹیوں کے سارے گھر جلا دیے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تھا تو تم نے ایک ایسی خلقت کو جلا کر خاک کر دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3019۔ قیس بن ابی حازم نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالخلصہ کو برباد کر کے مجھے راحت کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ ذوالخلصہ قبیلہ خشم کا ایک بت خانہ تھا اور اسے کعبۃ الیمانیہ کہتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں قبیلہ احمس کے 150 سواروں کو لے کر چلا۔ یہ سب حضرات بڑے اچھے گھڑ سوار تھے لیکن میں گھوڑے کی سواری اچھی طرح نہیں کر پاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنے ہاتھ سے مارا، میں نے انگشتائے مبارک کا نشان اپنے سینے پر دیکھا۔ فرمایا، اے اللہ، گھوڑے کی پشت پر اسے ثبات عطا فرمائیو اور اسے دوسروں کو ہدایت کی راہ دکھانے والا اور خود ہدایت پایا ہوا بنائیو۔ اس کے بعد جریر رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے اور ذوالخلصہ کی عمارت کو گرا کر اس میں آگ لگا دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی خبر بھجوائی۔ جریر رضی اللہ عنہ کے قاصد ابو ارطاء حسین بن ربیعہ نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں اس وقت تک آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا جب تک ہم نے ذوالخلصہ کو ایک خالی پیٹ والے اونٹ کی طرح نہیں بنا دیا۔ انہوں نے کہا، خارش والے اونٹ کی طرح مراد ویرانی سے ہے۔ جریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ احمس کے سواروں اور قبیلے کے تمام لوگوں کے لیے 5 مرتبہ برکتوں کو دعا فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3020۔ سفیان بن عیینہ نے خبر دی، انہیں موسیٰ بن عقبہ نے، انہیں نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود بنو نضیر کے کھجور کے باغات جلوا دیے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3021۔ یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے چند آدمیوں کو ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ ان میں سے ایک صاحب عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ آگے چل کر اس کے قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اندر جانے کے بعد میں اس مکان میں گھس گیا جہاں ان کے جانور بندھا کرتے تھے۔ بیان کیا انہوں نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا، لیکن اتفاق کہ ان کا ایک گدھا ان کے مویشیوں میں سے گم تھا، اس لیے وہ اسے تلاش کرنے کے لیے باہر نکلے، اس خیال سے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں۔ نکلنے والوں کے ساتھ میں بھی باہر آ گیا تاکہ ان پر یہ ظاہر کر دوں کہ میں بھی تلاش کرنے والوں میں شامل ہوں۔ آخر گدھا انہیں مل گیا، وہ پھر اندر آ گئے، میں بھی ان کے ساتھ اندر آ گیا اور انہوں نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ رات کا وقت تھا، کنجیوں کا گچھا انہوں نے ایک ایسے طاق میں رکھا جسے میں نے دیکھ لیا تھا۔
جب وہ سب سو گئے تو میں نے چابیوں کا گچھا اٹھایا اور دروازہ کھول کر ابو رافع کے پاس پہنچا۔ میں نے اسے آواز دی، ابو رافع۔ اس نے جواب دیا اور میں فوراً اس کی آواز کی طرف بڑھا اور اس پر وار کر بیٹھا۔ وہ چیخنے لگا تو میں باہر چلا آیا۔ اس کے پاس سے واپس آ کر میں پھر اس کے کمرے میں داخل ہوا، گویا میں اس کی مدد کو پہنچا تھا۔ میں نے پھر آواز بدل لی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ تیری ماں برباد ہو۔ میں نے پوچھا کیا بات پیش آئی؟ وہ کہنے لگا نامعلوم کون شخص میرے کمرے میں آ گیا اور مجھ پر حملہ کر بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب کی بار میں نے اپنی تلوار سے اس کے پیٹ پر رکھ کر اتنی زور سے دبائی کہ اس کی ہڈیوں میں اتر گئی۔ جب میں اس کے کمرے سے نکلا تو بہت دہشت میں تھا۔ پھر قلعے کی ایک سیڑھی پر میں آیا تاکہ اس سے نیچے اتر جاؤں، مگر میں اس پر سے گر گیا اور میرے پاؤں میں موچ آ گئی۔ پھر جب میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اس کی موت کا اعلان خود نہ سن لوں۔ چنانچہ میں وہیں ٹھہر گیا اور میں نے رونے والی عورتوں سے ابو رافع حجاز کے سوداگر کی موت کا اعلان بلند آواز سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں وہاں سے اٹھا اور مجھے اس وقت کچھ بھی درد معلوم نہیں ہوا۔ پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3022۔ یحییٰ بن ابی زائدہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے چند آدمیوں کو ابو رافع کے پاس اسے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ چنانچہ رات میں عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ اس کے قلعے میں داخل ہوئے اور اسے سوتے ہوئے قتل کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3023۔ ابو اسحاق فزاری نے بیان کیا، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا کہ مجھ سے عمر بن عبید اللہ کے غلام سالم ابو نضر نے بیان کیا کہ میں عمر بن عبید اللہ کا منشی تھا۔ سالم نے بیان کیا کہ جب وہ خوارج سے لڑنے کے لیے روانہ ہوئے تو انہیں عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کا خط ملا۔ میں نے اسے پڑھا تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑائی کے موقع پر انتظار کیا، پھر جب سورج ڈھل گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3024۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، دشمن سے لڑائی بھڑائی کی تمنا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگو۔ ہاں، جب جنگ چھڑ جائے تو پھر صبر کیے رہو اور ڈٹ کر مقابلہ کرو، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ پھر آپ نے یوں دعا کی، اے اللہ، کتاب قرآن کے نازل فرمانے والے، اے بادلوں کے چلانے والے، اے احزاب یعنی کافروں کی جماعتوں کو غزوہ خندق کے موقع پر شکست دینے والے، ہمارے دشمن کو شکست دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اور موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ مجھ سے سالم ابو نضر نے بیان کیا کہ میں عمر بن عبید اللہ کا منشی تھا۔ ان کے پاس حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کا خط آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دشمن سے لڑائی لڑنے کی تمنا نہ کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3025۔ مغیرہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن سے لڑنے بھڑنے کی تمنا نہ کرو، ہاں اگر جنگ شروع ہی ہو جائے تو پھر صبر سے کام لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3026۔ معمر نے خبر دی، انہیں حمام نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسرا ایران کا بادشاہ برباد و ہلاک ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی کسرا نہیں آئے گا، اور قیصر روم کا بادشاہ بھی ہلاک و برباد ہو گیا، اور اس کے بعد شام میں کوئی قیصر باقی نہیں رہ جائے گا، اور ان کے خزانے اللہ کے راستے میں تقسیم ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3027۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کو مکر اور فریب فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3028۔ معمر نے خبر دی، انہیں حمام بن منبع نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑائی کیا ہے؟ ایک چال ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3029۔ ابن آئینہ نے خبر دی، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جنگ تو ایک چال بازی کا نام ہے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 3030۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے، ان سے عمرو بن دینار نے، اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب بن اشرف کا کام کون تمام کرے گا؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت اذیتیں پہنچا چکا ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے اجازت بخش دیں گے کہ میں اسے قتل کراؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر محمد بن مسلمہ کعب یہودی کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں تھکا دیا اور ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ مانگتے ہیں۔ کعب نے کہا کہ قسم اللہ کی، ابھی کیا ہے، ابھی اور مصیبت میں پڑو گے۔ محمد بن مسلمہ اس پر کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کی پیروی کر لی ہے، اس لیے اس وقت تک اس کا ساتھ چھوڑنا ہم مناسب بھی نہیں سمجھتے جب تک ان کی دعوت کا کوئی انجام ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ غرض محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اس سے اسی طرح باتیں کرتے رہے، آخر موقع پا کر اسے قتل کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3031۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب بن اشرف کے لیے کون ہمت کرتا ہے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں اسے قتل کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ انہوں نے عرض کیا کہ پھر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جو چاہوں جھوٹ سچ کہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے اس کی اجازت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3032۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد یہودی بچے کی طرف جا رہے تھے، آپ کے ساتھ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ابن سیاد کے عجیب و غریب احوال کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تحقیق کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تھی کہ ابن سیاد اس وقت کھجوروں کی آڑ میں موجود ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو شاخوں کی آڑ میں چلنے لگے تاکہ وہ آپ کو دیکھ نہ سکے۔ ابن سیاد اس وقت ایک چادر اوڑھے ہوئے چپکے چپکے کچھ گنگنا رہا تھا۔ اس کی ماں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور پکار اٹھی، کیا اے ابن سیاد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ پہنچے۔ وہ چونک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اس کی خبر نہ کرتی تو وہ کھولتا، یعنی اس کی باتوں سے اس کا حال کھل جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3033۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ غزوہ احزاب میں خندق کھودتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مٹی اٹھا رہے تھے، یہاں تک کہ سینے مبارک کے بال مٹی سے اٹ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بال بہت گھنے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا یہ شعر پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ، اگر تیری ہدایت نہ ہوتی تو ہم کبھی سیدھا راستہ نہ پاتے، نہ صدقہ کر سکتے اور نہ نماز پڑھتے۔ اب تو یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان عطا فرما، اور اگر دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو ہمیں ثابت قدم رکھیو۔ دشمنوں نے ہمارے اوپر زیادتی کی ہے، جب بھی وہ ہم کو فتنہ فساد میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو ہم انکار کرتے ہیں۔ آپ یہ شعر بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3034۔ عبداللہ بن ادریس نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے، ان سے قیس بن ابی حازم نے اور ان سے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب سے میں اسلام لایا، رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے ساتھ مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے سے کبھی نہیں روکا، اور جب بھی آپ مجھ کو دیکھتے خوشی سے آپ مسکرانے لگتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3035۔ ایک دفعہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ میں گھوڑے کی سواری پر اچھی طرح نہیں جم پاتا ہوں، تو آپ نے میرے سینے پر اپنا دست مبارک مارا اور دعا کی، اے اللہ اسے گھوڑے پر جما دے اور دوسروں کو سیدھا راستہ بتانے والا بنا دے، اور خود اسے بھی سیدھے راستے پر قائم رکھیو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3036۔ ابو حازم نے بیان کیا کہ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے شاگردوں نے پوچھا
کہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کا علاج کس دوا سے کیا گیا تھا۔ سہل رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ اب صحابہ میں کوئی شخص بھی ایسا زندہ موجود نہیں ہے جو اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کر لا رہے تھے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون کو دھو رہی تھیں، اور ایک بوریا جلایا گیا تھا اور آپ کے زخموں میں اسی کی راکھ کو بھر دیا گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3037۔ وکی نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے سعید بن ابی بردہ نے، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ان کے دادا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ہدایت فرمائی تھی کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا، ان کو خوش رکھنا، نفرت نہ دلانا، اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف نہ پیدا کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3038۔ ابو اسحاق نے بیان کیا، کہا کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر تیر اندازوں کے 50 آدمیوں کا افسر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاکید کر دی تھی کہ اگر تم یہ بھی دیکھ لو کہ پرندے ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں، پھر بھی اپنی اس جگہ سے مت ہٹنا جب تک میں تم لوگوں کو کہلانا بھیجوں۔ اسی طرح اگر تم یہ دیکھو کہ کفار کو ہم نے شکست دے دی ہے اور انہیں پامال کر دیا ہے، پھر بھی یہاں سے نہ ٹلنا جب تک میں تمہیں خود بلا نہ بھیجوں۔ پھر اسلامی لشکر نے کفار کو شکست دے دی۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم، میں نے مشرک عورتوں کو دیکھا کہ تیزی کے ساتھ بھاگ رہی تھیں، ان کے پازیب اور پنڈلیاں دکھائی دے رہی تھیں اور وہ اپنے کپڑوں کو اٹھائے ہوئے تھیں۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے کہا کہ غنیمت لوٹو، اے قوم غنیمت تمہارے سامنے ہے، تمہارے ساتھی غالب آ گئے ہیں، اب ڈر کس بات کا ہے؟ اس پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، کیا جو ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی تم اسے بھول گئے؟ لیکن وہ لوگ اسی پر اڑے رہے کہ دوسرے اصحاب کے ساتھ غنیمت جمع کرنے میں شریک رہیں گے۔ جب یہ لوگ اکثریت اپنی جگہ چھوڑ کر چلے آئے تو ان کے منہ کافروں نے پھیر دیے اور مسلمانوں کو شکست زدہ پا کر بھاگتے ہوئے آئے۔ یہی وہ گھڑی تھی جس کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پیچھے کھڑے ہوئے بلا رہے تھے۔ اس سے یہی مراد ہے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 صحابہ کے سوا اور کوئی بھی باقی نہ رہ گیا تھا۔ آخر ہمارے 70 آدمی شہید ہو گئے۔ بدر کی لڑائی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مشرکین کے 140 آدمیوں کا نقصان کیا تھا۔ 70 ان میں سے قیدی تھے اور 70 مقتول۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر ابو سفیان نے کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے ساتھ موجود ہیں؟ 3 مرتبہ انہوں نے یہی پوچھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع فرما دیا تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا ابن ابی قحافہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی قوم میں موجود ہیں؟ یہ سوال بھی 3 مرتبہ کیا۔ پھر پوچھا، کیا ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی قوم میں موجود ہیں؟ یہ بھی 3 مرتبہ پوچھا۔ پھر اپنے ساتھیوں کی طرف مڑ کر کہنے لگے کہ یہ تینوں قتل ہو چکے ہیں۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ سے نہ رہا گیا اور آپ بول پڑے، کیا اے خدا کے دشمن، خدا گواہ ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، جن کے تو نے ابھی نام لیے تھے وہ سب زندہ ہیں اور ابھی تیرا برا دن آنے والا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، اچھا، آج کا دن بدر کا بدلہ ہے اور لڑائی بھی ایک ٹول کی طرح، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تم لوگوں کو اپنی قوم کے بعض لوگ مسئلہ کیے ہوئے ملیں گے۔ میں نے اس طرح کا کوئی حکم اپنے آدمیوں کو نہیں دیا تھا، لیکن مجھے ان کا یہ عمل برا بھی نہیں معلوم ہوا۔ اس کے بعد وہ فخریہ رجز پڑھنے لگا، حبل بت کا نام بلند رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، ہم اس کے جواب میں کیا کہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو کہ اللہ سب سے بلند اور سب سے بڑا بزرگ ہے۔ ابو سفیان نے کہا، ہمارا مددگار عزا بت ہے اور تمہارا کوئی بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا جواب کیا دیا جائے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کہ اللہ ہمارا حامی ہے اور تمہارا حامی کوئی نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3039۔ حماد نے بیان کیا ان سے ثابت نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رات کے وقت اہل مدینہ گھبرا گئے تھے کیونکہ ایک آواز سنائی دی تھی۔ پھر ابو طلحہ کے ایک گھوڑے پر جس کی پیٹھ ننگی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے تنہا اطراف مدینہ میں سب سے آگے تشریف لے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر صحابہ رضی اللہ عنہم سے ملے تو تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں لٹک رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو اسے دریا کی طرح پایا تیز دوڑنے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ گھوڑے کی طرف تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3040۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ مائے مدینہ منورہ سے غابہ شام کے راستے میں ایک مقام جا رہا تھا۔ غابہ کی پہاڑی پر ابھی میں پہنچا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ایک غلام رباح مجھ کو ملا۔ میں نے کہا کیا بات پیش آئی؟ کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دھیل اونٹنیاں دودھ دینے والیاں چھین لی گئی ہیں۔ میں پوچھا کس نے چھینا ہے؟ بتایا کہ قبیلہ غطفان اور فزارہ کے لوگوں نے۔ پھر میں نے 3 مرتبہ بہت زور سے چیخ کر یا صباحا یا صباحا یا صباحا کہا، اتنی زور سے کہ مدینہ کے چاروں طرف میری آواز پہنچ گئی۔ اس کے بعد میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور ڈاکوؤں کو جا لیا۔ اونٹنیاں ان کے ساتھ تھیں۔ میں نے ان پر تیر برسانا شروع کر دیا اور کہنے لگا میں اکوع کا بیٹا سلمہ ہوں اور آج کا دن کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے۔ آخر تمام اونٹنیاں میں نے ان سے چھڑا لی۔ ابھی وہ لوگ پانی نہ پینے پائے تھے اور انہیں ہانک کر واپس لا رہا تھا کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ کو مل گئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ڈاکو پیاسے ہیں اور میں نے مارے تیروں کے پانی بھی نہیں پینے دیا، اس لیے ان کے پیچھے کچھ لوگوں کو بھیج دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن الاکوع تو ان پر غالب ہو چکا، اب جانے دے، درگزر کر۔ وہ تو اپنی قوم میں پہنچ گئے جہاں ان کی مہمانی ہو رہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3041۔ ابو اسحاق نے بیان کیا انہوں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا اے ابو عمارہ کیا آپ لوگ حنین کی جنگ میں واقعی فرار ہو گئے تھے؟ ابو اسحاق نے کہا میں سن رہا تھا۔ براء رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہٹے تھے۔ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آپ کی خچر کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ جس وقت مشرکین نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ سواری سے اترے اور تنہا میدان میں آ کر فرمانے لگے میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں بالکل جھوٹ نہیں۔ ابو اسحاق نے کہا میں سن رہا تھا۔ براء رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہٹے تھے۔ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آپ کی خچر کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ جس وقت مشرکین نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ سواری سے اترے اور تنہا میدان میں آ کر فرمانے لگے میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں بالکل جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ براء نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر اس دن کوئی بھی نہیں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3042۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جب بنو قریظہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی ثالثی کی شرط پر ہتھیار ڈال کر قلعے سے اتر آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سعد رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ آپ وہیں قریب ہی ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے کیونکہ زخمی تھے۔ حضرت سعد گدھے پر سوار ہو کر آئے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ اور ان کو سواری سے اتارو۔ آخر آپ اتر کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں بنو قریظہ کے یہودی نے آپ کی ثالثی کی شرط پر ہتھیار ڈال دیے ہیں، اس لیے آپ ان کا فیصلہ کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر میرا فیصلہ یہ ہے
کہ ان میں جتنے آدمی لڑنے والے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ آپ نے فرمایا تو نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3043۔ امام مالک نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب شہر میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر خود تھا۔ آپ جب اسے اتار رہے تھے تو ایک شخص ابو برزہ اسلمی نے آ کر آپ کو خبر دی کہ ابن قتل اسلام کا بدترین دشمن کعبے کے پردے سے لٹکا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے وہیں قتل کر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3044۔ عمرو بن ابی سفیان بن اسید بن جاریہ ثقفی نے خبر دی، وہ بنی زہرہ کے حلیف تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دوست۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کی جماعت کفار کی جاسوسی کے لیے بھیجی۔ جماعت کا امیر عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو بنایا اور جماعت روانہ ہو گئی۔ جب یہ لوگ مقام ہدا پر پہنچے تو عصفان اور مکہ کے درمیان میں ہے، تو قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو کسی نے خبر دے دی اور اس قبیلے کے 200 تیر اندازوں کی ایک جماعت ان کی تلاش میں نکلی۔ یہ سب صحابہ کے نشانات قدم سے اندازہ لگاتے ہوئے چلتے چلتے آخر ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں صحابہ نے بیٹھ کر کھجوریں کھائی تھیں جو وہ مدینہ منورہ سے اپنے ساتھ لے کر چلے تھے۔ پیچھا کرنے والوں نے کہا کہ یہ گٹھلیاں تو یثرب مدینہ کی کھجوروں کی ہیں، اور پھر قدم کے نشانوں سے اندازہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ آخر عاصم رضی اللہ عنہ نے اور ان کے ساتھیوں نے جب انہیں دیکھا تو ان سب نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لی۔ مشرکین نے ان سے کہا کہ ہتھیار ڈال کر نیچے اتر آؤ، تم سے ہمارا عہد و پیمان ہے، ہم کسی شخص کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ مہم کے امیر نے کہا کہ میں تو آج کسی صورت میں بھی ایک کافر کی پناہ میں نہیں اتروں گا، اے اللہ ہماری حالت سے اپنے نبی کو مطلع کر دے۔ اس پر ان کافروں نے تیر برسانے شروع کر دیے اور عاصم اور 7 دوسرے صحابہ کو شہید کر ڈالا، اور باقی 3 صحابی ان کے عہد و پیمان پر اتر آئے۔ یہ خبیب انصاری رضی اللہ عنہ، ابن دثنہ رضی اللہ عنہ اور ایک تیسرے صحابی عبداللہ بن طارق بلوی رضی اللہ عنہ تھے۔ جب یہ صحابی ان کے قابو میں آ گئے تو انہوں نے اپنی کمانوں کے تانت اتار کر ان کو ان سے باندھ لیا۔ حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ تمہاری پہلی غداری ہے، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا، بلکہ میں تو انہی حضرات کا اسوہ اختیار کروں گا۔ ان کی مراد شہداء سے تھی، مگر مشرکین انہیں کھینچنے لگے اور زبردستی اپنے ساتھ لے جانا چاہا۔ جب وہ کسی طرح نہ گئے تو ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب یہ خبیب اور ابن دثنہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر چلے اور ان کو مکے میں لے جا کر بیچ دیا۔ یہ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے۔ خبیب کو حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف کے لڑکوں نے خرید لیا۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے ہی بدر کی لڑائی میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ آپ ان کے یہاں کچھ دنوں تک قیدی بن کر رہے۔ ظاہری نے بیان کیا کہ مجھے عبید اللہ بن عیاض نے خبر دی اور انہیں حارث کی بیٹی زینب نے خبر دی کہ جب ان کو قتل کرنے کے لیے لوگ آئے تو زینب سے انہوں نے موئے زیر ناف موڑنے کے لیے اس طرح مانگا، انہوں نے اس طرح دے دیا۔ زینب نے بیان کیا کہ پھر انہوں نے میرے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا، جب وہ ان کے پاس گیا تو میں غافل تھی۔ زینب نے بیان کیا کہ پھر جب میں نے اپنے بچے کو ان کی ران پر بیٹھا ہوا دیکھا اور اس طرح ان کے ہاتھ میں تھا تو میں اس بری طرح گھبرا گئی کہ خبیب رضی اللہ عنہ بھی میرے چہرے سے سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا تمہیں اس کا خوف ہوگا کہ میں اسے قتل کر ڈالوں گا، یقین کرو میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قسم کوئی قیدی میں نے خبیب رضی اللہ عنہ سے بہتر کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم میں نے ایک دن دیکھا کہ انگور کا خوشہ ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس میں سے کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور مکے میں پھلوں کا موسم بھی نہیں تھا۔ کہا کرتی تھی کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی روزی تھی جو اللہ نے خبیب کو بھیجی تھی۔ جب مشرکین انہیں حرم سے باہر لائے تاکہ حرم کی حدود سے نکل کر انہیں شہید کر دیں تو خبیب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ انہوں نے ان کو اجازت دے دی۔ پھر خبیب نے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا اگر تم یہ خیال نہ کرنے لگتے کہ میں قتل سے گھبرا رہا ہوں تو میں ان رکعتوں کو اور لمبا کرتا۔ اے اللہ ان ظالموں سے ایک ایک کو ختم کر دے۔ پھر یہ اشعار پڑھے،
جبکہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کسی قسم کی بھی پرواہ نہیں ہے، خواہ اللہ کے راستے میں مجھے کسی پہلو پر بھی پچھاڑا جائے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے، اور اگر وہ چاہے تو اس جسم کے ٹکڑوں میں بھی برکت دے سکتا ہے جس کی بوٹی بوٹی کر دی گئی ہو۔ آخر حارث کے بیٹے عقبہ نے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت خبیب سے ہی ہر اس مسلمان کے لیے جسے قید کر کے قتل کیا جائے، قتل سے پہلے 2 رکعتیں مشروع ہوئی ہیں۔ ادھر حادثے کی شروع ہی میں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ مہم کے امیر کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تھی کہ اے اللہ ہماری حالت کی خبر اپنے نبی کو دے دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہ سب حالات بتا دیے تھے جن سے یہ مہم دوچار ہوئی تھی۔ کفار قریش کے کچھ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں تو انہوں نے ان کی لاش کے لیے اپنے آدمی بھیجے تاکہ ان کے جسم کا کوئی ایسا حصہ کاٹ لائیں جس سے ان کی شناخت ہو سکتی ہو۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے بدر کی جنگ میں کفار قریش کے ایک سردار عقبہ بن ابی معیط کو قتل کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھیڑوں کا ایک چھتا عاصم رضی اللہ عنہ کی نعش پر قائم کر دیا۔ انہوں نے قریش کے آدمیوں سے عاصم کی لاش کو بچا لیا اور وہ ان کے بدن کا کوئی ٹکڑا نہ کاٹ سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3045۔ ابو وائل نے بیان کیا اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنی یعنی قیدی کو چھڑایا کرو، بھوکے کو کھلایا کرو اور بیمار کی عیادت کیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3046۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ حضرات اہل بیت کے پاس کتاب اللہ کے سوا اور بھی کوئی وحی ہے؟ آپ نے اس کا جواب دیا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو زمین چیر کر نکالا اور جس نے روح کو پیدا کیا، مجھے تو کوئی ایسی وحی معلوم نہیں جو قرآن میں نہ ہو، البتہ سمجھ ایک دوسری چیز ہے جو اللہ کسی بندے کو قرآن میں عطا فرمائے، قرآن سے طرح طرح کے مطالب نکالے یا جو اس ورق میں ہے۔ میں نے پوچھا اس ورق میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ دیت کے احکام اور قیدی کا چھڑانا اور مسلمان کا کافر کے بدلے میں نہ مارا جانا، یہ مسائل اس ورق میں لکھے ہوئے ہیں اور بس۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3047۔ اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انصار کے بعض لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہمیں اس کی اجازت دے دیں کہ ہم اپنے بھانجے عباس بن عبد المطلب کا فدیہ معاف کر دیں، لیکن آپ نے فرمایا ان کے فدیے میں سے 1 درہم بھی نہ چھوڑو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3048۔ ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بحرین کا خراج آیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ اس مال سے مجھے بھی دیجیے، کیونکہ بدر کے موقع پر میں نے اپنا اور عقیل دونوں کا فدیہ ادا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آپ لے لیں۔ چنانچہ آپ نے انہیں ان کے کپڑے میں نقدی کو بندھوا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3049۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں محمد بن جبیر نے، انہیں ان کے باپ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے، وہ بدر کے قیدیوں کو چھڑانے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3050۔ ابو امیس عتبہ بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے ایاس بن سلمہ بن عکو رضی اللہ عنہ نے، ان سے ان کے باپ سلمہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفر میں مشرکوں کا ایک جاسوس آیا۔ آپ غزوہ حوازن کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ وہ جاسوس صحابہ کی جماعت میں بیٹھا، باتیں کیں، پھر وہ واپس چلا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تلاش کر کے مار ڈالو۔ چنانچہ اسے سلمہ بن عکو رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہتھیار اور اوزار قتل کرنے والے کو دلوا دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3051۔
ابو ایوانہ نے بیان کیا انہیں حسین بن عبد الرحمن نے ان سے عمر بن میمون نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو اس کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمیوں سے جو عہد ہے اس کو وہ پورا کرے، اور یہ کہ ان کی حمایت میں ان کے دشمنوں سے جنگ کرے اور ان کی طاقت سے زیادہ کوئی بوجھ ان پر نہ ڈالا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3052۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے سلیمان احول نے، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جمعرات کے دن، اور معلوم ہے جمعرات کا دن کیا ہے، پھر آپ اتنا روئے کہ کنکریاں تک بھیگ گئیں۔ آخر آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں شدت اسی جمعرات کے دن ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ قلم دوات لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی کتاب لکھوا جاؤں کہ تم میرے بعد اس پر چلتے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہو سکو۔ اس پر صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے سامنے جھگڑنا مناسب نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شدت سے برا رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اب مجھے میری حالت پر چھوڑ دو، میں جس حال میں اس وقت ہوں وہ اس سے بہتر ہے جو تم کرانا چاہتے ہو۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت 3 وصیتیں فرمائی تھیں، یہ کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے باہر کر دینا، دوسرے یہ کہ وفود سے ایسا ہی سلوک کرتے رہنا جیسے میں کرتا رہا، ان کی خاطرداری، ضیافت وغیرہ، اور تیسری ہدایت میں بھول گیا۔ اور یعقوب بن محمد نے بیان کیا کہ میں نے مغیرہ بن عبد الرحمن سے جزیرہ عرب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مکہ، مدینہ، یمامہ اور یمن کا نام جزیرہ عرب ہے، اور یعقوب نے کہا کہ ارج سے تہامہ شروع ہوتا ہے، ارج مکہ اور مدینہ کے راستے میں ایک منزل کا نام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3053۔ لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بازار میں ایک ریشمی جوڑا فروخت ہو رہا ہے، پھر اسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جوڑا آپ خرید لیں اور عید اور وفود کی ملاقات پر اس سے اپنی زیبائش فرمایا کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ان لوگوں کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یا آپ نے یہ جملہ فرمایا، اسے تو وہی لوگ پہن سکتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر اللہ نے جتنے دنوں چاہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ پھر جب ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک ریشمی جبہ بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ ان کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یا عمر نے آپ کی بات اس طرح دہرائی کہ اسے وہی لوگ پہن سکتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی میرے پاس ارسال فرما دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میرے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اسے بیچ لو، یا فرمایا کہ اس سے اپنی کوئی ضرورت پوری کر سکو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3054۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں سالم بن عبداللہ نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، ابن سیاد یہودی لڑکا کے یہاں جا رہی تھی۔ آخر بنو مغالہ ایک انصاری قبیلے کے ٹیلوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اسے ان لوگوں نے پا لیا۔ ابن سیاد بالغ ہونے کے قریب تھا، اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پتہ نہیں ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب پہنچ کر اپنا ہاتھ اس کی پیٹھ پر مارا اور فرمایا، کیا تو اس کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھوں کے نبی ہیں۔ اس کے بعد اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے اس کا جواب صرف اتنا دیا کہ میں اللہ اور اس کے سچے انبیاء پر ایمان لایا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک خبر سچی آتی ہے اور دوسری جھوٹی بھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ حقیقت حال تجھ پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اچھا میں نے تیرے لیے اپنے دل میں ایک بات سوچی ہے، بتا وہ کیا ہے؟ ابن سیاد بولا کہ دھواں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذلیل ہو کمبخت، تو اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت ہو تو میں اس کی گردن مار دوں، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ وہی دجال ہے تو تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے، اور اگر دجال نہیں ہے تو اس کی جان لینے میں کوئی خیر نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3055۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے باغ میں تشریف لائے جس میں ابن سیاد موجود تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہو گئے تو کھجور کے تنوں کی آڑ لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے۔ آپ چاہتے یہ تھے کہ اسے آپ کی موجودگی کا احساس نہ ہو سکے اور آپ اس کی باتیں سن لیں۔ ابن سیاد اس وقت اپنے بستر پر ایک چادر اوڑھے پڑا تھا اور کچھ گنگنا رہا تھا۔ اتنے میں اس کی ماں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا کہ آپ کھجور کے تنوں کی آڑ لے کر آگے آ رہے ہیں، اور اسے آگاہ کر دیا کہ اے صاف، یہ اس کا نام تھا۔ ابن سیاد یہ سنتے ہی اچھل پڑا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کی ماں نے اسے یوں ہی رہنے دیا ہوتا تو حقیقت کھل جاتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3056۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی جو اس کی شان کے لائق تھی، پھر دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں بھی تمہیں اس کے فتنوں سے ڈراتا ہوں۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس کے فتنوں سے نہ ڈرایا ہو۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا، لیکن میں اس کے بارے میں تم سے ایک ایسی بات کہوں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی، اور وہ بات یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3057۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں علی بن حسین نے، انہیں عمر بن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرض کیا، یا رسول اللہ، کل آپ مکے میں کہاں قیام فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجی عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہی کب ہے؟ پھر فرمایا کہ کل ہمارا قیام خیف بنی کنانہ کے مقام محسب میں ہوگا جہاں پر قریش نے کفر پر قسم کھائی تھی۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ بنی کنانہ اور قریش نے یہیں پر بنی ہاشم کے خلاف اس بات کی قسمیں کھائی تھیں کہ نہ ان سے خرید و فروخت کی جائے اور نہ انہیں اپنے گھروں میں آنے دیں۔ زہری نے کہا کہ خیف وادی کو کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3058۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے ان کے والد نے، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہنی نامی اپنے ایک غلام کو سرکاری چراگاہ کا حاکم بنایا تو انہیں یہ ہدایت کی، اے ہنی، مسلمانوں سے اپنے ہاتھ روکے رکھنا، ان پر ظلم نہ کرنا، اور مظلوم کی بد دعا سے ہر وقت بچتے رہنا، کیونکہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ہاں، ابن عوف اور ابن عفان اور ان جیسے امیر صحابہ کے مویشیوں کے بارے میں تجھے ڈرتے رہنا چاہیے، یعنی ان کے امیر ہونے کی وجہ سے دوسرے غریبوں کے مویشیوں پر چراگاہ میں انہیں مقدم نہ رکھنا، کیونکہ اگر ان کے مویشی ہلاک بھی ہو جائیں گے تو یہ رؤسا اپنے کھجور کے باغات اور کھیتیوں سے اپنی معاش حاصل کر سکتے ہیں، لیکن گنے چنے اونٹوں اور گنی چنی بکریوں کا مالک غریب کہ اگر اس کے مویشی ہلاک ہو گئے تو وہ اپنے بچوں کو لے کر میرے پاس آئے گا اور فریاد کرے گا، یا امیر المومنین، یا امیر المومنین، ان کو پالنا تیرا باپ نہ ہو تو کیا میں انہیں چھوڑ دوں گا؟ اس لیے پہلے ہی سے ان کے لیے چارے اور پانی کا انتظام کر دینا۔ میرے لیے اس سے زیادہ آسان ہے کہ میں ان کے لیے سونے چاندی کا انتظام کروں، اور خدا کی قسم وہ اہل مدینہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، کیونکہ یہ زمینیں انہی کی ہیں۔ انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں اس کے لیے لڑائیاں لڑی ہیں، اور اسلام لانے کے بعد بھی ان کی ملکیت کو بحال رکھا گیا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ اموال، گھوڑے وغیرہ نہ ہوتے جن پر جہاد میں لوگوں کو سوار کرتا ہوں تو ان کے علاقوں میں ایک بالشت زمین کو بھی چراگاہ نہ بناتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3059۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابو وائل نے، اور ان سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اسلام کا کلمہ پڑھ چکے ہیں ان کے نام لکھ کر میرے پاس لاؤ،
چنانچہ ہم نے 1500 مردوں کے نام لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، اور ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہماری تعداد 1500 ہو گئی ہے، اب ہم کو کیا ڈر ہے؟ لیکن تم دیکھ رہے ہو کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم فتنوں میں اس طرح گر گئے کہ اب مسلمان تنہا نماز پڑھتے ہوئے بھی ڈرنے لگا ہے۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، ان سے ابو حمزہ نے اور ان سے عامش نے مذکورہ بالا سند کے ساتھ کہ ہم نے 500 مسلمانوں کی تعداد لکھی، 1000 کا ذکر اس روایت میں نہیں ہوا۔ اور ابو معاویہ نے اپنی روایت میں یوں بیان کیا کہ 600 سے 700 تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3060۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے ابو معبد نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا نام فلاں جہاد میں جانے کے لیے لکھا گیا ہے، ادھر میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جا اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3061۔ شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے، دوسری سند مجھ سے محمود بن غیلان نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، انہیں معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں ابن مسیب نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق جو اپنے کو مسلمان کہتا تھا فرمایا کہ یہ شخص دوزخ والوں میں سے ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ شخص مسلمانوں کی طرف سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑا اور وہ زخمی بھی ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دوزخ میں جائے گا، آج تو وہ بڑی بے جگری کے ساتھ لڑا ہے اور زخمی ہو کر مر بھی گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی وہی جواب دیا کہ جہنم میں گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ممکن تھا کہ بعض لوگوں کے دل میں کچھ شبہ پیدا ہو جاتا، لیکن ابھی لوگ اسی غور و فکر میں تھے کہ کسی نے بتایا کہ ابھی وہ مرا نہیں ہے، البتہ زخم کاری ہے۔ پھر جب رات آئی تو اس نے زخموں کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کہ مسلمان کے سوا جنت میں کوئی اور داخل نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے دین کی امداد کسی فاجر شخص سے بھی کرا لیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3062۔ ابن علیہ نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے حمید بن ہلال نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں غزوہ موتا کے موقع پر خطبہ دیا، جبکہ مسلمان سپاہی موتا کے میدان میں داد شجاعت دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اب اسلامی عالم زید بن حارثہ نے سنبھالا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ پھر جعفر نے علم اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور وہ بھی شہید کر دیے۔ اب عبداللہ بن رواحہ نے علم تھاما، یہ بھی شہید کر دیے گئے۔ آخر خالد بن ولید نے کسی نئی ہدایت کے بغیر اسلامی علم اٹھا لیا ہے اور ان کے ہاتھ پر فتح حاصل ہو گئی، اور میرے لیے اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں تھی، یا آپ نے یہ فرمایا کہ ان کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں تھی کہ وہ شہداء ہمارے پاس زندہ ہوتے، کیونکہ شہادت کے بعد وہ جنت میں عیش کر رہے ہیں۔ اور انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3063۔ سہل بن یوسف نے بیان کیا، ان سے سعید بن ابی عروبہ نے، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رعل، ذکوان، عصیہ اور بنو لحیان قبائل کے کچھ لوگ آئے اور یقین دلایا کہ وہ لوگ اسلام لا چکے ہیں، اور انہوں نے اپنی کافر قوم کے مقابل امداد اور تعلیم و تبلیغ کے لیے آپ سے مدد چاہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصاریوں کو ان کے ساتھ کر دیا۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ہم انہیں قاری کہا کرتے تھے۔ وہ لوگ دن میں جنگل سے لکڑیاں جمع کرتے اور رات میں نماز پڑھتے رہتے۔ یہ حضرات ان قبیلے والوں کے ساتھ چلے گئے، لیکن جب بئر معونہ پر پہنچے تو انہی قبیلے والوں نے ان صحابہ کے ساتھ دغا کی اور انہیں شہید کر ڈالا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک نماز میں قنوت پڑھی،
اور رعل و ذکوان اور بنو لحیان کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ قتادہ نے کہا کہ ہم سے انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان شہداء کے بارے میں قرآن مجید میں ہم یہ آیت کیوں پڑھتے رہے؟ ترجمہ: ہاں، ہماری قوم مسلم کو بتا دو کہ ہم اپنے رب سے جا ملے اور وہ ہم سے راضی ہو گیا ہے اور ہمیں بھی اس نے خوش کیا ہے۔ پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3064۔ قتادہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم پر فتح حاصل ہوتی تو میدان جنگ میں 3 رات قیام فرماتے۔ روح بن عبادہ کے ساتھ اس حدیث کو معاذ اور عبد الاعلیٰ نے بھی روایت کیا۔ دونوں نے کہا ہم سے سعید نے بیان کیا، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس سے، انہوں نے ابو طلحہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3065۔ حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور انہیں انس رضی اللہ عنہ نے خبر دی۔ آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جعرانہ سے، جہاں آپ نے جنگ حنین کا مال غنیمت تقسیم کیا تھا، عمرے کا احرام باندھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3066۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کا ایک گھوڑا بھاگ گیا تھا اور دشمنوں نے اس کو پکڑ لیا تھا۔ پھر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا تو ان کا گھوڑا انہیں واپس کر دیا گیا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کا ہے۔ اسی طرح ان کے ایک غلام نے بھاگ کر روم میں پناہ حاصل کر لی تھی۔ پھر جب مسلمانوں کو اس ملک پر غلبہ حاصل ہوا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کا غلام انہیں واپس کر دیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3067۔ نافع نے خبر دی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام بھاگ کر روم کے کافروں میں مل گیا تھا۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں اسلامی لشکر نے اس پر فتح پائی اور خالد رضی اللہ عنہ نے وہ غلام ان کو واپس کر دیا۔ اور یہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک گھوڑا بھاگ کر روم پہنچ گیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جب روم پر فتح ہوئی تو انہوں نے یہ گھوڑا بھی عبداللہ کو واپس کر دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3068۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جس دن اسلامی لشکر کی مٹبھیڑ رومیوں سے ہوئی تو وہ ایک گھوڑے پر سوار تھے۔ سالار فوج حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے خالد بن ولید تھے۔ پھر گھوڑے کو دشمنوں نے پکڑ لیا، لیکن جب انہیں شکست ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے گھوڑا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا۔ معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کا کوئی مال کسی دشمن حربی کافر کے حوالے پڑ جائے تو فتح اسلام کے بعد وہ مال اس کے اصلی مالک مسلمان ہی کو ملے گا، وہ اموال غنیمت میں داخل نہ کیا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3069۔ سعید بن مینا نے خبر دی، کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ میں نے جنگ خندق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا پا کر چپکے سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور 1 سا جو کا آٹا پکوایا ہے، اس لیے آپ 2-4 آدمیوں کو ساتھ لے کر تشریف لائیں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند فرمایا، اے خندق کھودنے والو، جابر نے دعوت کا کھانا تیار کر لیا ہے، آؤ چلو، جلدی چلو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3070۔ خالد بنت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوئی۔ میں اس وقت ایک زرد رنگ کی قمیص پہنے ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، سنا سنا۔ عبداللہ نے کہا کہ یہ لفظ حبشی زبان میں عمدہ کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں مہر نبوت کے ساتھ جو آپ کی پشت پر تھی کھیلنے لگی تو میرے والد نے مجھے ڈانٹا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مت ڈانٹو۔ پھر آپ نے خالد کو درازی عمری کی دعا دی کہ اس قمیص کو خوب پہن اور پرانی کر، پھر پہن اور پرانی کر، اور پھر پہن اور پرانی کر۔ عبداللہ نے کہا کہ چنانچہ یہ قمیص اتنے دنوں تک باقی رہی کہ زبانوں پر اس کا چرچا آ گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3071۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن زیاد نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے صدقے کی کھجور میں سے جو بیت المال میں آئی تھی ایک کھجور اٹھا لی اور اپنے منہ کے قریب لے گئے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فارسی زبان کا یہ لفظ کہہ کر روک دیا
کہ کاخ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے ہیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3072۔ ابو ذرا نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا اور غلول خیانت کا ذکر فرمایا، اس جرم کی ہولناکی کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو بھی قیامت کے دن اس حالت میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر بکری لدی ہوئی ہو اور وہ چلا رہی ہو، یا اس کی گردن پر گھوڑا لدا ہوا ہو اور وہ چلا رہا ہو، اور وہ شخص مجھ سے کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، لیکن میں یہ جواب دے دوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں تو خدا کا پیغام تم تک پہنچا چکا تھا، اور اس کی گردن پر اونٹ لدا ہوا ہو اور چلا رہا ہو، اور وہ شخص کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، لیکن میں یہ جواب دے دوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں تو خدا کا پیغام تمہیں پہنچا چکا تھا، یا وہ اس حال میں آئے کہ وہ اپنی گردن پر سونا چاندی اسباب لادے ہوئے ہو اور مجھ سے کہے یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، لیکن میں اس سے یہ کہہ دوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں اللہ تعالیٰ کا پیغام تمہیں پہنچا چکا تھا، یا اس کی گردن پر کپڑے کے ٹکڑے ہوں اسے حرکت کر رہے ہوں اور وہ کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، اور میں کہہ دوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں تو خدا کا پیغام پہلے ہی پہنچا چکا تھا۔ اور ایوب سختیانی نے بھی ابو حیان سے روایت کیا ہے، گھوڑا لادے دیکھوں جو ہنہنا رہا ہو، صحیح بخاری حدیث نمبر 3073۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عمروں نے، ان سے سالم بن ابی الجعد نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان و اسباب پر ایک صاحب مقرر تھے جن کا نام کرکرہ تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو جہنم میں گیا۔ پھر صحابہ انہیں دیکھنے گئے تو ایک عبا جسے خیانت کر کے انہوں نے چھپا لیا تھا ان کے یہاں ملی۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ محمد بن سلام نے ابن عینہ سے نقل کیا اور کہا یہ لفظ کرکرہ بفتح کاف ہے اور اسی طرح منقول ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3074۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مقام ذوالحلیفہ میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑاؤ کیا، لوگ بھوکے تھے، ادھر غنیمت میں ہمیں اونٹ اور بکریاں ملی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے پیچھے کے حصے میں تھے، لوگوں نے بھوک کے مارے جلدی کی ہانڈیاں چڑھا دیں، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان ہانڈیوں کو اوندھا دیا گیا، پھر آپ نے غنیمت کی تقسیم شروع کی، 10 بکریوں کو 1 اونٹ کے برابر رکھا، اتفاق سے مال غنیمت کا 1 اونٹ بھاگ نکلا، لشکر میں گھوڑوں کی کمی تھی، لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑے لیکن اونٹ نے سب کو تھکا دیا، آخر ایک صحابی خود رافع رضی اللہ عنہ نے اسے تیر مارا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اونٹ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پالتو جانوروں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح بعض دفعہ وحشت ہو جاتی ہے، اس لیے اگر ان میں سے کوئی قابو میں نہ آئے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کرو۔ ابایا کہتے ہیں کہ میرے دادا رافع رضی اللہ عنہ نے خدمت نبوی میں عرض کیا، کہا کہ ہمیں امید ہے یا یہ کہا کہ خوف ہے کہ کل کہیں ہماری دشمن سے مٹ بھیڑ نہ ہو جائے، ادھر ہمارے پاس چھری نہیں ہے تو کیا ہم بانس کی کھپچیوں سے ذبح کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز خون بہا دے اور ذبح کرتے وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا گیا ہو تو اس کا گوشت کھانا حلال ہے، البتہ وہ چیز جس سے ذبح کیا گیا ہو دانت اور ناخن نہ ہونا چاہیے۔ تمہارے سامنے میں اس کی وجہ بھی بیان کرتا ہوں، دانت تو اس لیے نہیں کہ وہ ہڈی ہے اور ناخن اس لیے نہیں کہ وہ حبشیوں کی چھری ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3075۔ قیس بن حازم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الخلصہ یمن کے کعبے کو تباہ کر کے مجھے کیوں خوشی نہیں کرتے؟ یہ ذی الخلصہ یمن کے قبیلہ خشم کا بت کدا تھا، کعبے کے مقابل بنایا تھا، جسے کعبۃ الیمانیہ کہتے تھے۔ چنانچہ میں اپنے قبیلہ احمس کے 150 سواروں کو لے کر تیار ہو گیا، یہ سب اچھے شہ سوار تھے۔ پھر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں گھوڑے پر اچھی طرح سے جم نہیں پاتا، تو آپ نے میرے سینے پر دست مبارک مارا اور میں نے آپ کی انگلیوں کا نشان اپنے سینے پر دیکھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا دی، اے اللہ اسے گھوڑے پر جما دے اور اسے صحیح راستہ دکھانے والا بنا دے اور خود اسے بھی راہ پایا ہوا کر دے۔ پھر جریر مہم پر روانہ ہوئے اور ذی الخلصہ کو توڑ کر جلا دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خوشخبری بھجوائی۔ جریر رضی اللہ عنہ کے قاصد حسین بن ربیعہ نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا، میں اس وقت تک آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا جب تک وہ بت کدا جل کر ایسا سیاہ نہیں ہو گیا جیسا خارش والا بیمار اونٹ سیاہ ہوا کرتا ہے۔ یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ احمس کے سواروں اور ان کے پیدل جوانوں کے لیے 5 مرتبہ برکت کی دعا فرمائی۔ مسند نے اس حدیث میں یوں کہا، ذی الخلصہ خشم قبیلے میں ایک گھر تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3076۔ شیبان نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے مجاہد نے، ان سے طاؤس نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، اب ہجرت مکے سے مدینے کے لیے باقی نہیں رہی، البتہ حسن نیت اور جہاد باقی ہے، اس لیے جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو فوراً نکل جاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3077۔ ابن جریج بیان کرتے تھے کہ ہم نے عطا سے سنا تھا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں عبید بن عمیر کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ ثبیر پہاڑ کے قریب قیام فرما تھیں۔ آپ نے ہم سے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے پر فتح دی تھی، اس وقت سے ہجرت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ ثبیر مشہور پہاڑ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3080۔ حسین نے خبر دی، انہیں سعد بن عبیدہ نے اور انہیں ابی عبد الرحمن نے، اور وہ عثمانی تھے۔ انہوں نے ابن عطیہ سے کہا جو علوی تھے کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے صاحب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس چیز سے خون بہانے پر جرت ہوئی۔ میں نے خود ان سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے اور زبیر بن عوام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور ہدایت فرمائی کہ روضہ خاخ پر جب تم پہنچو تو تمہیں ایک عورت سارہ نامی ملے گی جسے حاطب بن بلتعا رضی اللہ عنہ نے ایک خط دے کر بھیجا ہے، تم وہ خط اس سے لے کر آؤ۔ چنانچہ جب ہم اس باغ تک پہنچے، ہم نے اس عورت سے کہا خط لا۔ اس نے کہا کہ حاطب رضی اللہ عنہ نے مجھے کوئی خط نہیں دیا۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط خود بخود نکال کر دے دے، ورنہ تلاشی کے لیے تمہارے کپڑے اتار لیے جائیں گے۔ تب کہیں اس نے خط اپنے نیفے میں سے نکال کر دیا۔ جب ہم نے وہ خط رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے حاطب رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا۔ انہوں نے حاضر ہو کر عرض کیا، حضور میرے بارے میں جلدی نہ فرمائیں، اللہ کی قسم میں نے نہ کفر کیا ہے اور نہ میں اسلام سے ہٹا ہوں، صرف اپنے خاندان کی محبت نے اس پر مجبور کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مہاجرین میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کے رشتہ دار وغیرہ مکے میں نہ ہوں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے خاندان والوں اور ان کی جائیداد کی حمایت نہ کراتا ہو، لیکن میرا وہاں کوئی بھی آدمی نہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ ان مکے والوں پر ایک احسان کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی بات کی تصدیق فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے اس کا سر اتارنے دیجیے، یہ تو منافق ہو گیا ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا معلوم، اللہ تعالیٰ اہل بدر کے حالات سے خوب واقف تھا اور وہ خود اہل بدر کے بارے میں فرما چکا ہے کہ جو چاہو کرو۔ ابو عبد الرحمن نے کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسی ارشاد نے کہ تم جو چاہو کرو خون ریزی پر دلیر بنا دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3081۔ حمید بن الاسود نے بیان کیا، ان سے حبیب بن شہید نے اور ان سے ابن ابی ملیکہ نے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا، تمہیں وہ قصہ یاد ہے جب میں اور تم اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تینوں آگے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس آ رہے تھے۔ عبداللہ بن جعفر نے کہا، ہاں یاد ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ سوار کر لیا اور تمہیں چھوڑ دیا تھا۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 3082۔ سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا کہ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے کہا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ہم سب بچے ثنیۃ الوداع تک آپ کا استقبال کرنے گئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3083۔ زہری نے بیان کیا کہ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے کہا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ہم سب بچے ثنیۃ الوداع تک آپ کا استقبال کرنے گئے تھے۔ جویریہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس ہوتے تو 3 بار اللہ اکبر کہتے اور دعا پڑھتے، انشاءاللہ ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہم توبہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کی تعریف کرنے والے اور اس کے لیے سجدہ کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور کافروں کے لیے لشکر کو اسی اکیلے نے شکست دے دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3084۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ بنو لحیان میں جو 6 ہجری میں ہوا، عسفان سے واپس آتے ہوئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور آپ نے سواری پر پیچھے ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا کو بٹھا لیا تھا۔ اتفاق سے آپ کی اونٹنی پھسل گئی اور آپ دونوں گر گئے۔ یہ حال دیکھ کر ابو طلحہ بھی فوراً اپنی سواری سے کود پڑے اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے عورت کی خبر لو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لیا، پھر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے قریب آئے اور وہی کپڑا ان کے اوپر ڈال دیا۔ اس کے بعد دونوں حضرات کی سواری درست کی۔ جب آپ سوار ہو گئے تو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ پھر جب مدینہ دکھائی دینے لگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، ہم اللہ کی طرف واپس ہونے والے ہیں، توبہ کرنے والے، اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور اس کی حمد پڑھنے والے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا برابر پڑھتے رہے یہاں تک کہ مدینہ میں داخل ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3085۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا رکھا تھا۔ راستے میں اتفاق سے آپ کی اونٹنی پھسل گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے اور ام المومنین بھی گر گئیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یوں کہا کہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کوئی چوٹ تو حضور کو نہیں آئی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، لیکن تم عورت کی خبر لو۔ چنانچہ انہوں نے ایک کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لیا، پھر ام المومنین کی طرف بڑھے اور وہی کپڑا ان پر ڈال دیا۔ اب ام المومنین کھڑی ہو گئیں۔ پھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ دونوں کے لیے اونٹنی کو مضبوط کیا تو آپ سوار ہوئے اور سفر شروع کیا۔ جب مدینہ منورہ کے سامنے پہنچ گئے، یا راوی نے یہ کہا کہ جب مدینہ دکھائی دینے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے، اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور اس کی تعریف کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے رہے یہاں تک کہ مدینہ میں داخل ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3086۔ محارب بن دثار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ پہلے مسجد میں جا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3087۔ ابن جریج نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب نے، ان سے ان کے والد عبداللہ اور چچا عبید اللہ بن کعب نے، اور ان سے کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دن چڑھے سفر سے واپس ہوتے تو بیٹھنے سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3088۔ وقی نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں محارب بن دثار نے اور انہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے غزوہ تبوک کے ذات الرقا سے تو اونٹ یا گائے ذبح کی۔ راوی کو شبہ ہے۔ معاذ عنبری نے اپنی روایت میں کچھ زیادتی کے ساتھ کہا۔ ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے محارب بن دثار نے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اونٹ خریدا تھا 2 اوقیہ اور 1 درہم، یا راوی کو شبہ ہے کہ 2 اوقیہ 2 درہم میں۔ جب آپ مقام سرار پر پہنچے تو آپ نے حکم دیا اور گائے ذبح کی گئی اور لوگوں نے اس کا گوشت کھایا۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو مجھے حکم دیا کہ پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھوں، اس کے بعد مجھے میرے اونٹ کی قیمت وزن کر کے عنایت فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3089۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے محارب بن دثار نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں سفر سے واپس مدینہ پہنچا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھوں۔ سرار مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر مشرق میں ایک جگہ کا نام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3090۔